السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ ایک ایک حدیث کا سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو حدیث کا سبق ہے، سبق نمبر 49 ہے، یعنی 40 پر 9 49، جس کا عنوان ہے مصیبتوں کے بدلے مغفرت کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرب سبحانہ وتعالی یقول وعزتی وجلالی لا اخرج احدا من الدنیا اريد اغفر له حتى استوفي كل خطيئة في عنقه بسقم في بدنه واقتار في رزقه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور برتر ہیں، اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کو دنیا سے نہیں نکالوں گا، یعنی نہیں بلاؤں گا، اس کی زندگی ختم نہیں کروں گا جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بخش دوں، یہاں تک کہ میں اس کے ہر گناہ کا پورا بدلہ دے دوں، اس کی بدنی بیماری کی وجہ سے یا اس کے رزق میں تنگی دے کر۔ اس حدیث میں دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کی مغفرت کرنی ہے، اس کے گناہوں کو مٹانا ہے، اس کو معاف کرنا ہے اور اس کو اپنے قریب کرنا ہے، اس کو جنت کا مستحق اور حقدار بنانا ہے، لیکن وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال سے، اپنے کاموں سے، اپنے خیر سے، اپنی بھلائیوں سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ جہاں اللہ اس کو مغفرت کریں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرنا طے کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں مغفرت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو ہم اس پر ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہے بیماری دیتے ہیں، بیمار بناتے ہیں، بیمار ہو جانے کی وجہ سے وہ صبر کرتا ہے بیماری پر اور بیماری کو برداشت کرتا ہے، درد اور کرب کو برداشت کرتا ہے، بیماری کی تکلیف اٹھاتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو بیماری پر صبر کرنے کے نتیجے میں ہم اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور جو درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا اس درجے تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز، رزق کی تنگی کو دے کر بھی ہم آزماتے ہیں، اس کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں اور مغفرت کے جس حد کو جس حد کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں اور جس درجے کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کے درجے تک آئے تو اس کی مغفرت کروں، اس روزی کی تنگی کو برداشت کر کے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی روزی کی تنگی ہمارے درمیان میں آتی ہے تو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری تجارت کیسی چل رہی ہے، کہ ہم کیا کمی ہے، میری چالاکی اس میں کم ہو رہی ہے کیا، کسی کی نظر لگی کیا، کسی کی بددعا سے ایسا ہوا کیا۔ حالانکہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ خیر ہو اس میں اللہ کی طرف سے، کہ روزی کی تنگی بھی کچھ خیر سے بڑھ کر نہیں ہے، کچھ خیر ہے اس میں بھی، اسی لیے اللہ نے تنگی رکھی۔ اس روزی کی تنگی میں جب وہ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے معاف کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اپنے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک تو بیماری ڈال کر صبر کرنے پر اس کے گناہ مٹتے ہیں، یا تنگی کو ڈال کر کفایت شعاری پر مال کے تنگ ہونے کے بعد بھی صبر کرنے پر بھی اس کے گناہ مٹتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مغفرت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا کہ جس پر ایک آدمی وہ جس پر اللہ نے مال کو برسایا، دولت کو برسایا، خوب مال و دولت دی اور خوب فراوانی دی، خوب روزی دی، وہ سمجھتا ہے کہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے رب نے میرا اعزاز کیا، مجھ سے خوش ہے میرا رب، اس لیے اس نے وہ مجھے روزی دے رہا ہے، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور دوسری چیز، جب اللہ روزی کو تنگ کرتے ہیں وہ سمجھتے کہتا ہے کہ ربی اہانن، اللہ میرے رب نے میری توہین کی، میری اہانت کی، حالانکہ اس میں بھی اہانت نہیں ہے،
یہ بھی اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ تو بندے کی سوچ یہ ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مالدار ہیں وہ اللہ ان سے خوش ہے یا خوب روزی دے رہا ہے، جو تنگ دست ہے اللہ ان سے ناراض ہے۔ یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ مال ملے نہ ملے اللہ کی طرف سے خیر ہے، اللہ خیر سمجھتے ہیں تو مال دیتے ہیں، اللہ خیر سمجھتے ہیں تو مال کو کم کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے آنے پر، مال کے کمی پر، روزی کی تنگی کے آنے پر اور بیماری کے آنے پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔